امریکہ کی نئی حکومت کا پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر کیا دباؤ ہوگا اور پاکستان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کون سی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں؟ کچھ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ حکومت کو سپیس دے گا جس سے موجودہ حکومت کو فائدہ ہوگا، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر امریکہ کی پالیسی کو تبدیل کرے گا اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھی پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اس کی جیت ایک سیاسی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیت ہے، تو کیونکہ پاکستان میں بھی کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرے گا۔ لیکن یہ ساری خبروں میں کتنی سچائی ہے اور یہ سارے تجزیے کس حد تک سچ ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر لیا گیا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو انکار کر دیا تو امریکہ کی طرف سے کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ Very popular Prime Minister of Pakistan. یہ بات تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ واحد ایسا ملک ہے جس میں نئے صدر کا انتخاب پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے اور نئے صدر کے آتے ہی عالمی معیشت رد عمل دیتی ہے، اور جس دن ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتا اسی دن بٹ کوئن تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور ایرانی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اسی طرح جاپان کی سٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی اور چائنا کی سٹاک ایکسچینج میں کمی۔ امریکی سٹاک ایکسچینج میں پہلے کی نسبت بہتری آئی اور ڈالر مضبوط ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر ہوگا؟ پاکستان میں حالات پہلے سے بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے 2017 میں جب صدر منتخب ہوئے تو تب کرونا کے وقت پاکستان کو امریکہ کی طرف سے جو امدادی رقم ملی وہ 80 کروڑ ڈالر تھی، لیکن اس وقت امریکی افواج افغانستان میں موجود تھی، لیکن ابھی حالات اس سے مختلف ہیں، تو اس لیے اب امداد حاصل کرنا پہلے کی نسبت تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اور اگر اس اعلان پر واقعی عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس سے دنیا میں امن آئے گا، جس سے مہنگائی بھی کم ہوگی، جس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ فائر وار کے تو خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن سابقہ ٹریک ریکارڈ کے مطابق ٹریڈ وار کے ہمیشہ سے حامی رہے ہیں، اور ٹریڈ وار میں چائنا اور ایران ہمیشہ سے امریکہ کے نشانے پر رہے ہیں، اور چائنا اور ایران کو مالی طور پر نقصان پہنچانا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں سر فہرست ہے۔ اگر تو اس معاملے میں پاکستان امریکہ کی کچھ مدد کر سکا پھر تو امریکی سپورٹ پاکستان کو مل سکتی ہے، ورنہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے معاملات میں اپنی دلچسپی ظاہر نہ کریں۔ ویسے تو امریکی حکومتیں بدلنے کا پاکستان کے اوپر سرمایہ کاری کے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امریکہ پاکستان میں کوئی خاص سرمایہ کاری نہیں کرتا، لیکن چائنا پاکستان میں ایک بہت بڑا سرمایہ کار ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ کا حصہ بھی ہے، جس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اور پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو امریکہ پاکستان کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ ایسی کون سی کمزوری ہے پاکستان کی جس کے ذریعے امریکہ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو امریکہ ہمیشہ پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے کنٹرول کرتا آیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس پہ اپنی کیا پالیسی تیار کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں کافی عمل دخل رہا ہے، جیسا کہ جو بائیڈن نے IMF ڈیل میں پاکستان کا ساتھ دیا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی میں IMF ڈیل میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی پاکستان کے اوپر IMF کے ذریعے اپنے دباؤ کو بڑھا دیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں نے امریکہ میں پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، اور ان کے مطالبات ماننے کی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے مطالبات ماننے اور ان کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ تو عین ممکن ہے IMF ڈیل کے بدلے ڈونلڈ ٹرمپ سخت مطالبات سامنے رکھیں، جن میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل ہو، کیونکہ جولائی 2019 میں جب پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ واشنگٹن DC میں ملاقات ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ It's my great honor to have the very popular, and by the way, great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. کیونکہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے لیے
طالبان سے مذاکرات میں عمران خان کی حکومت کا ایک اہم کردار شامل تھا، جس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ مثبت اثرات پڑے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو دوست کی نگاہ سے دیکھا۔ اس لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیز کو رول آف لا کے مطابق بنائیں گے اور اپنی کیمپینز میں کیے ہوئے دعووں پر قائم رہیں گے، پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی رد عمل دے سکتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ حکومتی دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات موجودہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کچھ اچھے نہیں رہے، کیونکہ اپنے سابقہ حکومتی دور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی فوجی امداد کو بند کیا، تو اس پر مسلم لیگ نون نے ڈونلڈ ٹرمپ پر خوب تنقید کی، اور موجودہ حکومت کے اتحادی جماعتوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو مسترد کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بیانات اور ٹویٹس بھی کیے۔ ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حمایتیوں نے جب کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تو وہ ناقابل معافی تھا۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات موجودہ حکومتوں کے ساتھ کچھ اچھے نہیں ہیں، جس وجہ سے عین ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ حکومتوں کے خلاف اقدامات کریں۔ تو اگر عمران خان کی رہائی جیسا مطالبہ موجودہ حکومت سے کر لیا جاتا ہے تو کیا حکومت امریکہ کے ایسے مطالبات کو ماننے پر رضامند ہو جائے گی یا انکار کر دے گی؟ کیونکہ ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی امریکہ کو انکار نہیں کیا، اور اس پہ حکومتی ممبر خواجہ آصف کی طرف سے واضح بیان بھی آ چکا ہے کہ پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے اور اس کا بٹن امریکہ کے پاس ہے۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں حکومت امریکہ کے خلاف جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ امریکہ پاکستان کو فنڈنگ اور IMF کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کا انکار بھاری نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو حکومت ضرور یہ چاہے گی کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے موجودہ حکومت کو نقصان بھی نہ ہو اور امریکہ کی ناراضگی سے بھی بچا جا سکے۔ تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے حکومت عمران خان کو رہا کرنے پر مان جائے، لیکن ساتھ یہ شرط رکھ دے کہ ہم عمران خان کو رہا اس شرط پر کریں گے اگر عمران خان فوری ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ عمران خان ملک چھوڑنے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گے تو حکومت کے پاس ایک جواز ہوگا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم عمران خان کو رہا کر رہے ہیں، لیکن عمران خان خود رہا نہیں ہونا چاہتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کہے کہ ہم عمران خان کو رہا بھی کرتے ہیں اور حکومت میں تھوڑا حصہ بھی دیتے ہیں، لیکن عمران خان حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں اور حکومت کو ایسے ہی چلنے دیں۔ تو عمران خان تو ہمیشہ اپنی شرائط میں سب سے پہلے اپنے مینڈیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کبھی بھی ایسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت امریکہ کو سفارتی ذرائع سے بھی مطمئن کرنے کی کوشش کر سکتی ہے تاکہ تعلقات کو نقصان نہ پہنچے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ اپنی کیا پالیسی لے کر آتا ہے، یہ ایک اہم سوال رہے گا، لیکن امریکہ کی نئی حکومت کا پاکستان کے اوپر اثر ضرور پڑے گا، لیکن یہ اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔